السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس سے پہلے والے حلقے میں جو باتیں چل رہی تھیں، جو مضمون چل رہا تھا، وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ واقعی منہج سلف پر چل رہا ہو۔ اگر منہج سلف پر وہ حقیقت میں نہیں چل رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے سلفی کہنا درست نہیں ہے۔ لیکن جو چل رہا ہے، منہج سلف پر عملی طور پر قائم ہے، اس کے لیے سلفی کہنے میں کوئی بھی عیب کی بات نہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ یہ وہ نسبت ہے جو نسبت ضروری ہے۔ سب سے زیادہ ضروری نسبت یہ ہے کہ آدمی سلف کے راستے پر چلے اور سلفی اپنے آپ کو کہے۔ یہ تزکیہ نہیں ہے، یہ پارسائی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک اور متقی پرہیزگار ثابت کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ آدمی کے عقیدے اور منہج کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آدمی دین کے معاملے میں جس راستے پر چل رہا ہے وہ راستہ کون سا ہے۔ کوئی نیا فرقہ ہے جس سے جڑا ہوا ہے، کوئی نئی ٹولی ہے جس سے جڑا ہوا ہے، کوئی شخصیت ہے جس سے جڑا ہوا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین پر جو اللہ کی کتاب میں اترا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں اترا ہے، صحابہ کرام نے اس کو سمجھا ہے، عمل کیا ہے اور اس کو آگے تک پہنچایا ہے، اس راستے پر وہ چل رہا ہے۔ یہ اس کا ثبوت ہے۔ بہرحال ہمارے سامنے جو بات یہاں پر موجود ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات پیش کی گئی ہے نا، جس میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا اپنے آپ کو سلفی اثری کہنے والا کہلا سکتا ہے کہ نہیں، اور یہ تزکیہ تو نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شیخ نے کہا دیا تھا کہ سلفی کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ ایسا تزکیہ ہے جو بالکل ضروری ہے۔ اس کے بعد شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید، شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں، اور یہ کتاب شیخ کی بڑی اہم ہے، اس کتاب کے اندر بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہمارے سامنے شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کی عبارت ہے، کہتے ہیں جب سلف یا سلفی حضرات یا ان کا سلفی منہج و طریقہ کہا جائے تو یہ نسبت سلف صالحین یعنی تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے مخلص پیروکاروں کی طرف ہے۔ جب سلفی کہا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ نسبت کس کے بارے میں، کس سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اس کے بعد ان کے جو مخلص پیروکار ہیں تابعین، سوائے ان کے جنہیں خواہشات نفسانی نے انحراف کا شکار بنا دیا۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو اپنا آئیڈیل نہیں مانا، تو گمراہ ہو گئے۔ خوارج جن کی بات چل رہی ہے، اور آگے بہت تفصیل سے ساری باتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کہ خوارج جن لوگوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، صحابہ کرام کا راستہ اختیار کر لیا، انہیں تابعی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا، اور جن لوگوں نے صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ دیا وہ خارجی بن گئے۔ وہ کیا بن گئے؟ خارجی بن گئے۔ تو بہرحال تو جنہیں خواہشات نفسانی نے انحراف کا شکار کر دیا وہ اس سے الگ ہیں، ورنہ سلفی کا مطلب صحابہ کرام کا طریقہ، صحابہ کرام کی مخلص پیروکاروں یعنی تابعین کا طریقہ۔ کہتے ہیں اسی طرح منہاج نبوت پر قائم لوگوں کو بھی اپنے سلف صالحین کی طرف منسوب کر کے انہیں سلفی وغیرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم لوگ جو بعد والے ہیں، صحابہ کرام اور تابعین، تابعین تو تھی اس وقت تھے، لیکن ان کے بعد والے جو ہیں کہتے ہیں منہاج نبوت پر قائم، یعنی منہج رسول پر قائم، منہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم جو لوگ بھی ہیں، اپنے سلف صالحین کی طرف منسوب کر کے انہیں بھی کیا کہا جاتا ہے؟ سلف کہا جاتا ہے، سلفی کہا جاتا ہے، اور ان کی طرف نسبت کر کے سلفی کہا جاتا ہے، لہذا سلف سے مراد سلف صالحین ہیں۔ بتانا اس میں کیا ہے؟ بتانا ہے کہ سلف کے معنی ہوتے ہیں گزرے ہوئے لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں، جا چکے ہیں۔ تو پہلے گزر جانے والوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو گزر چکے ہیں ان گزرنے والوں میں کون مراد ہے سلف سے؟ صحابہ کرام اور ان کے مخلص پیروکار تابعین۔ ان کے علاوہ
جو لوگ راہ سلف سے انحراف کا شکار ہو گئے، اپنی نفسانی خواہشات کی غلامی کرنے کی وجہ سے، اپنی منمانی کرنے کی وجہ سے، وہ اس سے باہر ہے. ان کو سلف نہیں کہا جائے گا. ان کو سلف نہیں کہا جائے گا. آج کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ خارجیت بھی اسی وقت شروع ہوئی تھی اور ہم خارجیت کے راستے پر چل رہے ہیں تو ہم بھی تو سلفی ہوئے. تو یہاں سلف سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ اور ان کے مخلص پیروکار تابعین، ان کا راستہ. تو صرف گزرے ہوئے لوگوں کا راستہ نہیں، گزرے ہوئے وہ لوگ جو منہاج نبوت پر چل رہے ہیں، جو راہ نبوت پر گزر چکے، ان کے راستے پر چلنے والوں کو، ان کو سلف کہا جاتا ہے، اور ان کے راستے پر چلنے والوں کو سلفی کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں یہ لفظ جب مطلق طور پر بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہر وہ شخص ہوتا ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش قدم کا پیروکار ہو. یعنی سلف اگر کہا جائے، صرف کیا کہا جائے؟ سلف. تو سلف کے معنی گزرے ہوئے لوگ. لیکن جب سلف کہا جائے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ سب لوگ جو گزرے ہیں، تو اس میں اندر ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، امیہ بھی ہے، اتبا بھی ہے، شیب. تو یہ مطلب نہیں ہے. سلف جب مطلق طور پر کہا جاتا ہے تو کون مراد ہوتا ہے؟ اس سے مراد وہ شخص، ہر وہ شخص ہوتا ہے جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم کا پیروکار ہو، خواہ وہ آج ہمارے دور کا آدمی ہو. یاد رکھو، خاص طور پر آج ہمارے اس دور کا بھی کوئی آدمی ہو لیکن وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتا ہو تو اسے بھی کیا کہا جائے گا؟ سلفی کہا جائے گا. یہی اہل علم کی باتوں کا نچوڑ ہے. اہل علم جو باتیں کہی ہیں سلف کے راستے کے بارے میں، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اصل یہ ہے کہ وہ سلف ہیں، ان کے راستے پر کنٹینیو جو لوگ چلتے رہے وہ سب کیا ہیں؟ سلفی ہیں. اور آج ہم بعد کے لوگ بھی ہیں، اس دور کے لوگ، آگے 100-200 سال، 500 سال، 1000 سال، قیامت تک جو لوگ بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے ان کو بھی سلفی کہا جائے، سلفی ہی کہلائیں گے. لہذا اب شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کہتے ہیں لہذا یہ کوئی ایسی نسبت نہیں ہے جس کے آثار کتاب و سنت کے تقاضے کے خلاف ہیں. ایسی کوئی نسبت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ سلفیت بھی تو نیا دھڑا ہے، سلفی کہنا بھی تو ایک نیا فرقہ ہے. جیسے کوئی ہے نا اخوانی ہے تو آپ کہتے ہو کہ نیا فرقہ ہے نا، سروری ہے تو نیا فرقہ، تبلیغی ہے تو نیا فرقہ، صوفی ہے تو نیا فرقہ، جماعت اسلامی ہے تو نیا. جیسے آپ لوگ ان کو نیا نیا فرقہ بولتے ہو، ایسے سلفی بھی تو ایک نیا فرقہ ہے. تو آپ لوگ سلفی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سلفی کیسے ہو سکتے ہیں؟ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کہتے ہیں یہ کوئی ایسی نسبت نہیں جس کے آثار کتاب و سنت کے تقاضے سے خارج ہیں. یہ وہ نسبت ہے، یہ دیکھو سلفیت کیا ہے، یہ وہ نسبت ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی عہد اول سے جدا نہیں ہوئی، ایک لمحے کے لیے بھی، اور جدا نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہے، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. حق اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کا طریقہ، اس پر قائم رہے گی. تو اللہ کے نبی نے اگر کہہ دیا لا تزال، ہمیشہ، برابر، اس کے اندر ایک لمحہ بھی ہم خارج نہیں کر سکتے. اس لیے سلفی کہنا ایک ایسی نسبت ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی میرے بھائیوں اس وقت سے لے کر کے آج تک جدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ نسبت انہی سے آئی ہے اور اب تک انہی سے وابستہ ہے، انہی سے آئی ہے اور آج بھی انہی سے وابستہ ہے. اس کے برخلاف، یعنی سلفی راستے کے برخلاف جو نام یا رسم و نشان کے ذریعہ اس کا مخالف ہے وہ کسی طرح ان میں سے نہیں ہے. دیکھا آپ نے، نام کیا کہا شیخ نے؟ اس کے برخلاف جو نام اور رسم و نشان جس پر وہ چل رہا راستہ، نام میں یا راستے میں ان کے خلاف ہے، اسے کیا کہا جائے گا؟ وہ سلفی نہیں ہے. آج نام کے بارے میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نام سلفی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، نام اہل حدیث لینے کی کیا ضرورت ہے. حق بات پھیلاؤ، قرآن پھیلاؤ، سنت پھیلاؤ، ہے نا، صحابہ کرام کی زندگی پھیلاؤ، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرو، ابھارو. نام لینے کی کیا ضرورت؟ اہل حدیث کہہ دے تو لوگ نفرت کرتے ہیں، چڑ جاتے ہیں، اس لیے اہل حدیث مت کہا کرو. میرے بھائیوں یہ کام 1000 سال بھی کریں گے نا تب بھی اہل حدیثیت نہیں پھیلے گی. نام تو شناخت ہے. نام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نام علامت ہے اس شخص کا جس پر بولا جاتا ہے. آپ کا جو نام ہے وہ اس شخصیت کے اوپر آپ کی علامت ہے. جب نام غائب کر دیں گے تو نسل ختم ہو جائے گی. ناموں سے ہی پہچان ہوتی ہے.
پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے فرقے، سارے نئے راستے والے اپنے اپنے ناموں کے ساتھ دنیا میں اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور ہم خالص اللہ کی کتاب، خالص نبی کی سنت کو میرے بھائیوں پھیلانے والے، صحابہ کا طریقہ پھیلانے والے، ہم کہتے ہیں کہ ہم کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نام لینا، نام کے ساتھ دنیا میں زندہ رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ کہنا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اس زمانے میں اسلام کے مقابلے میں کیا تھا؟ اسلام بمقابلہ یہودیت، اسلام بمقابلہ عیسائیت، اسلام بمقابلہ مجوسیت۔ اس لیے ساری دنیا کے دھرموں کے بیچ میں یہ واضح کر دیا کہ میں کون ہوں؟ مسلمان ہوں۔ نہ یہودیت کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، نہ عیسائیت کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، نہ مجوسیت کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ کس چیز کی طرف بلا رہا ہوں؟ اسلام کی طرف بلا رہا ہوں۔ اب آج اسلام کے اندر دنیا بھر کے فرقے بن چکے ہیں، تو ہم کو اسی راستے پہ چل کر کے واضح کرنا ہے کہ نہیں واضح کرنا ہے کہ اسلام کے نام لیواؤں میں یہ فرقہ بھی ہے، یہ فرقہ بھی ہے، یہ فرقہ بھی ہے، یہ فرقہ بھی ہے، لیکن نہ میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں، نہ اس کی طرف، نہ اس کی طرف، نہ اس کی طرف۔ میں جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہوں وہ اسلام کا وہ خالص راستہ ہے جس پر اللہ کے نبی نے صحابہ کو چھوڑا تھا، اور صحابہ چلتے رہے، پھر تابعین چلتے رہے، ہم اس راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ واضح کرنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو سب لوگ قرآن کی طرف بلا رہے ہیں میرے بھائی، سبھی لوگ حدیث کا نام لے رہے ہیں، تو آپ کیسے اپنی حق بات سلف کے راستے کی پیش کر پائیں گے، اور اپنا وجود کیسے باقی رکھ پائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی لیے جن جن پلیٹ فارموں پر سلفیت کی دعوت، اہل حدیثیت کی دعوت نام کے ساتھ نہیں ہے، ان کی دعوت کہیں واضح بھی نہیں ہے، ان کی دعوت کا کوئی اثر بھی نہیں ہے، ان کی دعوت کا کوئی منہج بھی نہیں ہے، بلکہ وہ دوسرے فرقوں کے ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں، گڈمڈ ہیں، خلط ملت ہیں، کوئی شناخت نہیں، کوئی پہچان نہیں، اور اسی وجہ سے وہ اپنے پلیٹ فارموں پر کھری سنت نہیں پیش کر پاتے، کھری توحید نہیں پیش کر پاتے، باطل افکار و نظریات پر رد بھی نہیں کر پاتے، ان پر تنقید بھی نہیں کر پاتے، ان کے جو عیوب ہیں عقیدے میں، منہج میں، فکر میں، عمل میں، سلوک میں، اسے وہ نہیں کھول کر کے بیان کر پاتے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب نام، آدمی جب جرت والا ہوتا ہے تو اپنا نام بتاتا ہے، خائف ہوتا ہے، یا مثال کے طور پر شفاف نہیں ہوتی اس کی شبیہ، اس کی شبیہ شفاف نہیں ہوتی ہے، تب وہ نام چھپاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نام مت چھپاؤ، ناموں کے ساتھ زندگی گزارو۔ سارے فرقے ناموں کے ساتھ اپنی دعوت پیش کرتے ہیں، ہم خالص کتاب و سنت کی دعوت لے کر کے بغیر نام کے پیش کریں گے، لوگ کس چیز سے جڑیں گے؟ کیسے پرکھ کریں گے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ رافضی نہیں ہے، وہ خارجی نہیں ہے، وہ تحریکی نہیں، وہ تبلیغی نہیں، وہ اخوانی نہیں، وہ فلاں نہیں، وہ فلاں نہیں، وہ فلاں نہیں؟ پتہ کیسے چلے گا کہ وہ کس راستے پر چلنے والا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کہتا ہے کہ اس سے بہتر بات کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ آج دعوت کے میدان میں کسی کی دعوت اس سے بہتر نہیں ہو سکتی جو سلف کی راستے کی دعوت دے اور کہے کہ میں سلفی ہوں، اہل حدیثیت کی دعوت دے اور کہے کہ میں اہل حدیث ہوں۔ میرا عقیدہ یہ ہے اللہ کی کتاب کے دلائل کے مطابق، میرا عقیدہ یہ ہے نبی کی سنت کے مطابق، سلف کے راستے کے مطابق، سلف کے منہج، صحابہ کرام تابعین کے عمل کے مطابق۔ میرا منہج یہ ہے، میرا عمل یہ ہے، میرا سلوک یہ ہے۔ میں کسی چیز کو حلال سمجھتا ہوں تو کیوں سمجھتا ہوں، حرام سمجھتا ہوں تو کیوں سمجھتا ہوں، یہ ہمارے پاس دلائل ہیں، اس لیے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ، تاکہ جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور جسے مر جانا ہے وہ دلیل کے ساتھ مر جائے۔ جاننے کے بعد ماننا ہو تو مان لے، اور نہ ماننا ہو تو نہ مانے، لیکن جانے کی حق کیا ہے یہ ضروری ہے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا کہ کہیں کوئی ایسا نازک موڑ ہے جہاں آپ کو بولنا، حق بات پہنچانے کے لیے ممکن نہیں ہے، نام لینے سے واقعی بھر جائیں گے، تو آپ ایک خاص مصلحت کے لیے کسی خاص نقطے پر، کسی خاص موڑ پر، کسی خاص مجلس میں آپ، ٹھیک ہے آپ نے نام نہیں لیا، تو ایسا نہیں کہ کوئی رٹی لگانا ہے اہل حدیث اہل حدیث اہل حدیث اہل حدیث، یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن یہ نظریہ کہ اہل حدیث کہنے کی کیا ضرورت ہے، سلفی کہنے کی کیا ضرورت ہے، سلفی نہ کہو، اہل حدیث نہ کہو، قرآن و سنت کی دعوت دو، یہ نظریہ بالکل باطل نظریہ ہے۔ یہ نظریہ، یہ سوچ کیا ہے؟ سراسر غلط نظریہ ہے میرے بھائیوں۔ ہم حق پرست ہیں، حق کا منہج ہے،
صحابہ کا ताबईन का तबे ताबईन का मनहज है, सलफियत उसी की तरफ मंसूब है। हम क्यों घबराते हैं? लोग आज नई निस्बतें, साल 100 साल 200 साल 300 साल की निस्बतें, शख्सियतों की लोग नाम लेकर के अपनी दावत पेश कर रहे हैं, और हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत, सहाबा की निस्बत, ताबईन की निस्बत जो हक है, हम उसको बयान करने से घबराते, उसको बयान करना गलत समझते हैं, उसको छुपाना जरूरी समझते हैं और कहते हैं मसलहत है। कोई मसलहत नहीं मेरे भाइयों। अगर आप नाम नहीं लेंगे तो शजरे नसब से आपका नाम गायब हो जाएगा। शजरे नसब, कोई आदमी मानेगा कि अपने शजरे नसब से बाप दादा का नाम गायब कर दे? कहेगा ना कि अगर मैं नाम गायब कर दूंगा तो बाकी क्या बचेगा, तो मेरी तो नस्ल खत्म हो जाएगी, मुझे पहचाना नहीं जाएगा कि किस नस्ल से मेरा ताल्लुक है। इसलिए जरूरी है कि बाप, मेरे भाइयों, दादा परदादा, सारी नस्ल, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा है। जैसा कि शेख ने कहा कि एक लम्हे के लिए भी ये निस्बत कभी गायब नहीं रही है, अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। तो हमें चाहिए कि हम उसका नाम लें, लेकिन नाम लें तो काम के साथ, काम के साथ नाम लेना जरूरी है। अगर नहीं सलफियत की राह पर है तब तो गलत है, अपने आप को सलफी कहता है। यहां देखिए, वो किसी तरह इनमें से नहीं है, खाह उन्हीं के दरमियान जी रहा हो और उन्हीं के जमाने में जी रहा हो। सलफ के रास्ते पर चलने वाला आज भी सलफी है, सहाबा के रास्ते पर चलने वाला आज भी सलफी है। साहबे किराम का जमाना, ताबीन का जमाना और आज का जमाना तकरीबन 1200-1300 मेरे भाइयों साल गुजर चुके कि नहीं गुजर चुके, लेकिन चूंकि उसी नक्शे कदम पर चल रहा है इसलिए आज भी वो चलने वाला अपने आप को सलफी कहे, बिल्कुल बजा तौर पर कहे, निस्बत करे, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई आयब की बात नहीं। और अगर सलफ के रास्ते पर नहीं चल रहा है तो उस जमाने का भी जो था ना वो भी अपने आप को सलफी कहे तो झूठा माना जाए, है कि नहीं? तो उन्हीं के बीच में रहे, जिए, तब भी निस्बत से कोई सलफी नहीं हो जाएगा। सलफियत की राह पर चलना जरूरी है। ये शेख बकर बिन अब्दुल्लाह अबू ज़ैद की किताब है, हुक्मुल इंतिबा इलल मज़ाहिबिल फिक्रिया, इस तरह से उनका उस किताब का नाम है। बहरहाल उसके बाद शेख बकर कहते हैं कि सलफ सिराते मुस्तकीम पर कायम रहकर सलफी बनो, सिराते मुस्तकीम पर कायम रहकर सलफी बनो। कुन सलफियन अलल जाद्दा, कुन सलफियन अलल जाद्दा, बिल्कुल स्ट्रेट जो रास्ता सलफ का है, असल रास्ता, एकदम बीच वाला रास्ता, किनारे वाला नहीं, बिल्कुल बीच वाला रास्ता, जो असल रास्ता जिसको कहते हैं, उस पर चल करके सलफी बनो। इसमें इशारा है कि बहुत सारे लोग घुसपैठ करते हैं सलफियत के अंदर, इधर से उधर से थोड़ा बहुत, और अपने आप को सलफी साबित करते हैं। ये सलफियत खरी नहीं है। खरी सलफियत यह है कि जाद्दा पर रहे। जाद्दा रास्ते के बीच वाले हिस्से को कहा जाता है, असल हिस्से को कहा जाता है, जिस पर चल करके हमें सलफी रहना है। उसके बाद शेख जमाल बिन फुरहान अल हारसी कहते हैं कि मैं कहता हूं ये निस्बत सीरत व सवानेह की किताबों में जा बजा मौजूद है। आज कोई कहता है अपने आप को सलफी कहते हैं, क्या दलील सलफी कहने की? किसी ने अपने आप को सलफी कहा है? हाँ बिल्कुल सलफी कहा है, एक नहीं 25 शवाहिद मौजूद है, 25 शवाहिद मौजूद हैं, और ज्यादा होंगे, जहां शख्सियतों का तारुफ कराते हुए उनके नाम के साथ सलफी कहा गया है। और जब कहा गया किसी के बारे में कि सलफी थे, इसका मतलब यह है कि वो ना खारजी थे, ना वो राफिजी थे, ना वो मुर्जी थे, ना वो मुअत्तिली थे, ना मुअतजिली थे, ना वो अशरी थे, ना मातुरीदी थे, ना वो अकलानी थे, कुछ नहीं थे, बल्कि वो क्या थे? सलफी थे। यही बताने के लिए कहा गया है कि वो और किसी फिरके से, किसी और तरीके से नहीं जुड़े हुए थे, बल्कि वो सलफियत के रास्ते पर चल रहे थे। मिसाल के तौर पर अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने मोहम्मद बहरानी की सीरत में लिखा है, क्या लिखा है? आप बड़े दीनदार नेक सलफी थे। कौन थे? आप बड़े दीनदार थे, बड़े नेकान दय्यिनन सालिहन वरअन सलफियन। आप बड़े दीनदार थे, बड़े नेक थे और बड़े पाकबाज थे, वरे और सलफियन, सलफी थे। क्यों कहा गया? क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला था उस जमाने के अंदर। और आपको ये बताऊं मैं, ये जहां सलफियन लिखा हुआ है ना, यहां और दीगर फिरकों से और दीगर पार्टियों से नफी करने की सोच से कहीं ज्यादा खुरूज की सोच से नफी करना मकसूद है। ये तो है ही है कि सलफी था, सलफी थे फला साहब, इसका मतलब मुर्जी नहीं थे, है ना? मिसाल के तौर पर वो यानी किसी फिरके से नहीं जुड़े हुए थे, खारजियत नहीं, राफिजियत नहीं, लेकिन खास तौर पर क्या बताना मकसद है?
خارجیت کی راہ پر نہیں تھے، مسلمانوں کے حکمراں کے خلاف بغاوت کرنے کے قائل نہیں تھے، مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے کے قائل نہیں تھے، گناہ کبیرہ کی وجہ سے کافر کہنے کے قائل نہیں تھے، اس لیے وہ کیا تھے؟ سلفی تھے یعنی خارجی نہیں تھے۔ یہ ہے اس مسئلہ میرے بھائیوں۔ بقیہ ساری چیزیں آئیں گی، وہ قدری نہیں تھے، ہے نا، وہ جبری نہیں تھے، تقدیر کے منکرین میں سے نہیں تھے، اور کسی انسان کو تقدیر کے پیچھے مجبور کہنے کا عقیدہ رکھنے والے نہیں تھے۔ سارے فرق جتنے بھی ہیں ان سب سے بھی استثناء کرنا مقصد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور پر اس بات سے کہ خروج اور بغاوت کا نظریہ رکھنے والے وہ نہیں تھے۔ مسلمان حکمراں اگر کوئی گناہ کبیرہ بھی ہو رہا ہے تو وہ گناہ فسق ہے، کافر نہیں ہو جاتا ہے گناہ کبیرہ کرنے سے، اور مسلمان حکمراں کے خلاف بغاوت کرنا، جھنڈا اٹھانا، بغاوت پر لوگوں کو، پبلک کو، عوام کو اکسانا، اس بات کے قائل نہیں تھے وہ۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کی سیرت میں آپ کو کیا ملے گا؟ باقاعدہ نام بتا دیں گے، باپ کا نام، شجر نسب بیان کر دیں، کب پیدائش ہوئی، کیا، تو آگے کیا کہیں گے؟ کانا یرا السیف علی الامہ، کانا یرا السیف علی الامہ، یہ آدمی امت پر تلوار اٹھانے کا قائل تھا، یعنی خارجیت والی ذہنیت تھی، وہ کافر سمجھتا تھا بڑے گناہ کرنے والوں کو۔ تو ایسے ہی جہاں یہ لکھا ہے ویسے ہی جو ان عقیدوں سے پاک تھے ان کے بارے میں لکھا ہے کانا سلفین، وہ کون تھے؟ سلفی۔ یہ ہے منہج سلف، یہ ہے منہج سلف۔ بہرحال اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح سے احمد بن نعمہ مقدسی کی سیرت میں فرماتے ہیں آپ سلف صالحین کے عقیدے پر گامزن تھے، خارجیت نہیں تھی، رافضیت نہیں تھی، قدریت نہیں، جبریت نہیں، اعتزال نہیں، اشریت نہیں، ماتریدیت نہیں، سب نہیں تھا، کیا تھے؟ سلف کے راستے پر چل رہے تھے۔ لہذا سلفیت کی نسبت ایک ضروری نسبت ہے، سلفیت کی نسبت ایک ضروری نسبت ہے تاکہ سچا سلفی اس سے نمایاں رہے جو ان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ سچا سلفی اور جو سچے سلفی کے پیچھے چھپا ہوا ہے، سلفی نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو سلفی ظاہر کرتا ہے لیکن سلفی نہیں ہے، تو دونوں کے درمیان فرق اور امتیاز واضح رہے، اس لیے سلفیت کی نسبت کرنا ضروری ہے میرے بھائیوں، تاکہ جو لوگ سلف صالحین کی پیروی کرنا اور ان کے طریقوں میں ڈھلنا چاہیں ان پر معاملہ گڑبڑ نہ ہو۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اگر کوئی سلفیت کی راہ پر آنا چاہتا ہو اور ہم سلف کا نام ہی نہیں لیں گے، اہل حدیثیت بیان ہی نہیں کریں گے، کہیں گے قرآن پر عمل کرو، قرآن پڑھو، قرآن اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں، تو سلفیت کے راستے پر آدمی آئے گا کیسے؟ سلفیت کے راستے پر وہ کیسے آئے گا؟ نہیں آ سکے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سلف کے راستے کی وضاحت کی جائے، نام کے ساتھ وضاحت کی جائے، تاکہ لوگ جو ہے وہ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اس کوشش کے ذریعے سے وہ صحیح منہج پر آ سکیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں چنانچہ جب منحرف مذاہب اور گمراہ فرقوں کی کثرت ہو گئی تو اہل حق نے سلف سے اپنی نسبت کا اعلان کیا۔ یہ ہے اصل راز۔ سلفی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ ہو گئے، تم نئے نئے نام سے بہت زیادہ پھیل گئے، دھڑے، فرقے اور بہت سارے گروہ، ٹولیاں بن گئی تمہاری، تو ہمیں اپنا امتیاز کرنے کے لیے ہمیں کیا کہنا پڑا؟ سلفی کہنا پڑا۔ کوئی اگر کہے کہ بھئی آپ کیوں سلفی کہتے ہیں، آپ بھی تو فرقہ ہیں، تو ہم یہ کہیں ان کو سمجھائیں کہ نہیں، بہت سارے فرقے آپ لوگ بن گئے تھے، اس لیے ہمیں واضح کرنا پڑا، کیونکہ آپ سب لوگ اپنے اپنے ساتھ اپنے آپ کو اپنا نام دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہمیں واضح کرنا پڑا کہ ہم اس راستے پر چلتے ہیں۔ اسلام کی وہ شبیہ، اسلام کی وہ شکل جو اللہ کی کتاب میں اتری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھلی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اس کی تربیت دی اور اسی پر صحابہ کرام نے عمل کیا اور بعد کے لوگوں تک پہنچایا، ہم اس راستے پر چلنے والے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے جب منحرف مذاہب، راستے سے ہٹے ہوئے، راستے سے مائل ایسے مذاہب کا اور گمراہ فرقوں کی کثرت ہو گئی تو اہل حق نے سلف سے اپنی نسبت کا اعلان کیا کہ ہماری نسبت سلف سے، تاکہ ان کے مخالفین سے برات و بیزاری کا اظہار کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی اور مسلمانوں سے فرماتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی چیز ہے۔ کیوں کیا آپ نے اپنے آپ کو الگ؟ کیوں آپ نے سب سے الگ تھلگ نام رکھ لیا سلفی؟ الگ نام کرنے کی ضرورت آپ کو کیا پڑ گئی؟ آپ تو اصل پر ہیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں۔
یہ لوگ کہتے ہیں نا ہم تو اصلی ہیں، اللہ کے اطاعت رسول کے اطاعت کرنے کا حکم دے، نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نام لے کر کے اپنی شناخت بنانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر لوگ پیٹ پھیر کے چلے جائیں، ادھر ادھر مائل ہو جائیں، گھوم جائیں، تو تم کہو بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو بھائی مسلمان ہیں۔ یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، فلاں فلاں راستے پہ چلے گئے، تم کہو کہ بھئی ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کلام، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کی آیت، کلام کی آیت کریمہ ہم کو کیا بتلاتی ہے کہ جب لوگ مختلف راستوں پر چلے جائیں تو ہم اپنے آپ کو کس راستے پر ہیں لوگوں کے سامنے کھول کر کے بتلائیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں میں سے، بات ہو چکی۔ اس کے بعد دیکھیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو کیا میں مسلمانوں میں سے ہوں یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ مشرکوں میں سے نہیں ہوں؟ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اس کا مطلب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ مشرکوں میں سے نہیں ہوں، کافروں میں سے نہیں ہوں، یہودیوں میں سے نہیں ہوں، کرسچنوں میں سے نہیں ہوں، مجوسیوں میں سے نہیں ہوں؟ کافی ہے کہ نہیں کافی ہے؟ لیکن نہیں، یہ واضح کرنے کے لیے اللہ نے کہا فرمایا وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، اور یہ بھی معلوم پڑنا چاہیے کہ میں کیا کیا نہیں ہوں، تب جا کر کے امتیاز ہوگا کہ یہ ہونا ہے اور یہ نہیں ہونا۔ اس پر اس سے پہلے بھی کئی بار بات آئی کہ علیکم و ایاکم، دونوں باتیں ہیں حدیث کے اندر، تم اسے لازم پکڑو اور اس سے بچو، یہ راستہ ہے حق کا راستہ، اس پر جم کر کے رہو، جمے رہو، اور یہ راستہ باطل کا، اس لیے کیا کرو، خبردار اس سے بچ کر کے رہنا، ہے کہ نہیں؟ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر، وہی بات کیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تو فَاتَّبِعُوا اور وَلَا تَتَّبِعُوا دونوں ضروری ہیں، اس چیز کی پیروی کرو، اس چیز کی پیروی نہ کرو، کہو کہ ہم یہ ہیں اور کہو کہ ہم یہ نہیں ہیں، تب جا کر کے واضح ہوگا۔ تبھی تو میرے بھائیوں دنیا کے معاملات میں لوگ تصویریں بنا بنا کر کے، ہے کہ نہیں، واضح کرتے ہیں کہ اصلی ہے اور یہ تجاری، اصلی ہے اور کیا ہے، نقلی ہے، ڈپلیکیٹ۔ تو حق کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، منہج کے معاملے میں، حلال و حرام کے معاملے میں، جس پر جنت جہنم کا فیصلہ موقوف ہے، اس معاملے میں اتنا زیادہ گول مول راستے پر چلنے کی دعوت دینا، یہ کون سا منہج ہے میرے بھائیوں؟ اسی لیے یہ مکس اور گڈمڈ سلفیت بڑی خطرناک ہے، یہ گلابی انداز کی سلفیت بڑی خطرناک ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کھری سلفیت علی الجادہ، ایک دم اصل ٹریک جو صحابہ کرام کا تھا، تابعین کا تھا، اس پر چلنا ہے، اس کی دعوت دینی ہے، اور یہ تشدد نہیں ہے، تشدد نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ اصل ہے، یہ حق ہے جس پر چلنا چاہیے۔ اب اگر کوئی کہے کہ آپ سچ بولتے ہیں تشدد ہے، تو پھر یہ کہتا رہے کوئی آدمی، سچائی تشدد نہیں ہوتی ہے، حق شدید نہیں ہوتا ہے، لیکن جب باطل ہو تو حق پر آنا گرا لگتا ہے، جھوٹ ہو تو سچائی برداشت کرنا مشکل لگتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال بات ختم کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ اپنی وضاحت کر کے جیو، اپنی وضاحت کر کے جیو، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مشرک نہیں، ہم کافر نہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ چیز منہج ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے یہ بات آئی تھی، ہے نا، کہ جو سلفیت کے راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے سلفی کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو لوگ سلفیت کے راستے پر نہیں ہیں، جیسے اشعری، اشاعرہ، سلفیت کے راستے پر نہیں ہے لیکن اگر اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں تو ان کے لیے سلفی کہنا جائز نہیں۔ ایسے مثال کے طور پر معتزلہ ہے، ایک فرقہ ہے اور اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے لیکن سلفی کہنے کا حق نہیں پہنچتا کیونکہ سلفیت کا راستہ یہ ہے نہیں۔ تو اگر حق پر ہیں سلف کے راستے پر تو کہیں کوئی مسئلہ نہیں، اور نہیں ہے تو کہنا جائز نہیں۔ اب یہاں پر اس کی مثال آئے گی کہ اشاعرہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور یہ بہت بڑا شبہ ہے، یہ بہت بڑا شبہ۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے اپنی کتاب القواعد المثلیٰ کے اندر لکھا ہے، القواعد المثلیٰ فی اسماء اللہ و صفاتہ الحسنی، یا فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنی۔ اس کتاب کے اندر اخیر میں
चंद बातें शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी हैं, उसके अंदर चंद सवालात हैं। उसमें एक सवाल ये भी किया गया है कि लोग कहते हैं कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अशआरी हैं, इसलिए अशआरियत ही सलफियत है। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह ने उसका जवाब दिया है कि ये दोनों बातें गलत हैं। ये बात भी गलत है कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा अशआरियत है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अशआरियत अगर सबसे ज़्यादा हो तो किसने कहा कि जो सबसे बड़ी तादाद में होंगे वो हक पर होंगे? बड़ी तादाद पर होना ये हक की दलील नहीं है। हक तो दलाइल से पहचाना जाता है। हक तो लोगों से, लोगों की तादाद से, लोगों की मेजोरिटी से नहीं पहचाना जाता। हक अपने दलाइल से पहचाना जाता है और हक वाले हक पर चलने की वजह से पहचाने जाते हैं। तो हक लोगों का मोहताज नहीं है, लोगों की कसरत और किल्लत का मोहताज नहीं है, बल्कि लोग कम हो या ज्यादा हो, हक होने के लिए हक पर चलने के मोहताज है। तो ये बहुत ही अहम और बुनियादी चीज़ है। बहरहाल तो इंशाअल्लाह तबारक तआला अगले हलकों में इंशाअल्लाह ये बात आएगी। अशायरा के बारे में तो हम पढ़ चुके, अशायरा कौन है, उनका अकीदा क्या है और क्यों वो सलफ़ी नहीं कह सकते, क्योंकि उनका अकीदा सलफ़ियत का नहीं है। उसके बाद जो बड़ा मसला है मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, वो ये है मुअतज़िला का। मुअतज़िला, आप सोचते होंगे क्या चीज़ है ये, उस फ़िरक़े का तारुफ तो आएगा, आ रहा है। खुलासा जो मतलब महवर है ना मुअतज़िला का, वो है अक्ल परस्ती। अक्ल परस्ती बहुत बड़ी खाई है ये, और बड़े बड़े अक्लानियों ने अल्लाह की किताब के साथ कैसे कैसे खिलवाड़ किए हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नत के साथ कैसे कैसे खिलवाड़ किए हैं, उनकी मिसालें भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसमें आएंगी। माजी की मिसालें भी आएंगी और जदीद दौर, हमारे दौर की मिसालें भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आएंगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको ये बातें जो उसूली हैं समझने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, एक बात ये अर्ज करनी है कि खैर शख्सियतों का जिक्र आगे आ रहा है, उस ज़िम्न में ये बात मैं आपके सामने जिक्र करूंगा, वहां उसका तज़किरा आएगा। अभी हो सकता है कब्ल अज़ वक्त हो जाए, और वैसे भी हमारा ये सेशन यहाँ पर मुकम्मल हो रहा है, तो नया कोई मौजू इस वक्त नहीं शुरू करना मुनासिब है। बकिया बातें इंशाअल्लाह तबारक तआला अगले हल्के में होंगी। अल्लाह से बस दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको हक और इंसाफ की के पैमाने से हक और इंसाफ को समझने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको बिला तासुब, बिला तरफदारी, जानिबदारी के शख्सियत की तरफ कोई मैलान या किसी फ़िरक़े की तरफ कोई मैलान, मेरे भाइयों, हमें हक तस्लीम करने से न रोके। हक सबसे ज़्यादा हकदार है कि उसे मानने के रास्ते में किसी शख्सियत को खड़ा ना किया जाए, किसी फ़िरक़े को खड़ा ना किया जाए, किसी पार्टी को खड़ा ना किया जाए। अल-हक़्क़ु अन युत्तबा, हक सबसे ज़्यादा हकदार है कि उसे अपना लिया जाए, उसकी पैरवी की जाए। इसलिए नहीं कि उसकी निस्बत किसी शख्सियत से है, इसलिए कि उसकी निस्बत अल्लाह ताला से है, उसके रसूल से है, उसके रसूल के, अल्लाह के नबी के साथियों से है, और इसलिए कि वो हक है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।